جو آج جنگی ماحول مودی سرکار نے پیدا کر دیا ہوا ہے، ہمارا سٹانس، ہماری قوم آج کس طرح کھڑی ہے؟ یہ جو پاکستان ہے ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کے حاصل کیا ہوا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں مودی کے شہر میں چندی گڑھ سے لے کے کیرلا تک پاکستان کا پرچم لے رہا کے آیا ہوں۔ جنگ تو ہم چاہتے نہیں، لیکن ہم اپنا دفاع تو کرنا جانتے ہیں۔ دفاع ایسا کریں گے کہ انڈیا کو پتہ چل جائے گا کہ دفاع ہوتا کیا ہے۔ کوئی ایسا کھلاڑی جس سے آپ کو بہت دوستی ہو گئی ہو کہ جی یہ میرا صاحب بڑا دوست ہے، پترا مرگا ہے؟ عبدالرزاق اور محمد یوسف ہے، سارے پلیئر عزت کرتے ہیں۔ شعیب ملک ہے، اس کا ماموں میری ٹیم کا وکٹ کیپر ہوتا تھا، ایک کلاس فیل ہوتا سیالکوٹ میں۔ کنیاں تصویراں بڑیاں ہونگیاں تھوڑی آج تک؟ کروڑاں لوگوں کے نال میں مل چکے ہیں آل اوور دا ورلڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رسول ملک اور آج کے پوڈ کاسٹ کے ہمارے مہمان خصوصی عبدالجلیل چاچا کرکٹ۔ چاچا کرکٹ کو آپ سب جانتے ہیں کرکٹ کے میدانوں سے، اور آج کل اگر بات کی جائے پاکستان اور انڈیا کے مابین ٹینشن کی اور جنگ کا جو ماحول بنایا ہوا ہے اس وقت ہندوستان نے، اس پہ بھی ان کا کیا کردار رہا ہے اور آج کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں ان سے پوچھیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو اس وقت بھی دیکھا ہوگا جب پاکستان اور انڈیا کے مابین کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو ان کے جذبے کس قسم کے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ چاچا کرکٹ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے کے لیے۔ پہلے تو میں چاہوں گا تھوڑی سی ہسٹری میں جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج جو حالات ہیں، آپ نے ہندوستان کی بھی بارہا وزٹ کیے، جو آج جنگی ماحول مودی سرکار نے پیدا کر دیا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا سٹانس، ہماری قوم آج کس طرح کھڑی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے سارے جو ہے نا ہم جیتے ہیں، اور میں ایک ہی شعر پڑھنا چاہوں گا: رات دن کش مکش رہی زندگی اور موت میں، امتحان میں موت جیتی اور ہاری زندگی۔ یہ ایک لمحہ ہے، جان تو جانی ہے، اور ہم کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہمارا ایک مشن ہے۔ یہ جو پاکستان ہے ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کے حاصل کیا ہوا ہے، اور اس وقت بھی یہ ایک چیٹنگ ہوئی ہے جی کہ انڈیا نے کسی کے ساتھ مل کے، جس کے ساتھ مل کے بھی، کشمیر ہر طرح پاکستان کا حصہ تھا، اور گرداسپور ریٹن میں پاکستان کے پاس آ چکا تھا۔ پھر انہوں نے انڈیا کو فیور دینے کے لیے یعنی ریڈ گلف نے جو ہے نا وہ 3 تحصیلیں گرداسپور کی انڈیا کو دے کے انڈیا کو راستہ دے دیا کشمیر جانے کا، اور وہیں سے یہ جنگ کا آغاز ہوا۔ پھر انڈیا خود ہی جو ہے وہ اقوام متحدہ میں گیا، اور میں نے وہ اقوام متحدہ کا دفتر ملک صاحب دیکھا ہوا ہے، جہاں یہ قرارداد نیو یارک میں پاس ہوئی، وہاں انڈیا گیا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، ان کی رائے کے مطابق، کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ۔ اور آج جو ہے نا انڈین گورنمنٹ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، انڈیا کے لوگ جو ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ بھی یہ جنگ کا ڈرامہ ہر 2-4 سال کے بعد جو ہوتا ہے۔ میں نے جنگیں دیکھی بھی ہوئی ہیں، 65 کی جنگ میں میں نے 600 ٹینکوں کا حملہ دیکھا، اور جب لاہور میں یہ سیالکوٹ جو ہے نا چونڈا کے محاذ پہ بڈیانہ سے چونڈا کا وہ میدان میں نے دیکھا ہوا ہے جہاں انڈیا نے 600 ٹینکوں سے حملہ کیا، اور وہ 600 ٹینکوں کا کیا ہوا، اور یہ جو لاہور میں بارڈر میں حملہ کیا اور افواہیں چل گئی کہ لاہور جو ہے نا BBC نے بھی کہہ دیا لاہور فتح ہو گیا۔ سب کچھ اللہ سونے کے ہاتھ میں ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دفعہ بھی یہ بارڈروں پہ فوجیں آئی ہیں نا، میں ایک دفعہ چھوٹا سا واقعہ کہتا ہوں کہ سیالکوٹ میں میچ ہو رہا تھا انڈیا اور پاکستان کا۔ انڈیا نے باری لی ہوئی تھی، 260 کے قریب سکور کیا ہوا تھا، اور اس وقت بھی فوجیں بارڈروں پہ تھی ہیں جی، اور تھا کہ آج جنگ لگ جائے گی، کل جنگ لگ جائے گی۔ تو ضیاء الحق سے پوچھا جی کہ انڈین فوجیں بارڈروں پہ ہے تو انڈیا اٹیک کے لیے تیار ہے، تو ضیاء الحق نے کہا کل آئے گا تو اللہ کرم کرے گا، دیکھا جائے گا۔ اور دوسرے دن انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی اپنے ہی سیکیورٹی گارڈوں کے ہاتھ قتل ہو گئی، اور انڈیا کی فوجوں کو واپس جانا پڑا۔ سب کچھ جو ہے نا بینگ اے مسلم ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مودی کے دل میں تو رحم نہیں ہے، بالکل ٹھیک، بیوی کو وہ چھوڑ چکا ہے، اولاد اس کی نہیں ہے، اور اس کو کیا کہ انڈیا کے عوام کیا، یہ 1.5 ارب جو 2 ارب کے قریب جو اگر جنگ لگی تو 2 ارب
یہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ یہ تلواروں پہ نہیں ہوگی۔ لیکن بارڈر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول پہ کل سے شیلنگ کر رہے ہیں، بمباری فائرنگ کر رہے ہیں، توپ خانے ان کے ہمارے گولے برسا رہے ہیں، جواب ہم نے بڑا کرارا دیا ہے، ان کے مورچے تباہ کر دیے، اب ان کی توپیں خاموش ہیں۔ ان کا اللہ کی رحمت سے یہ عبرت حاصل نہیں انڈیا کرتا، جو ابھی نندن کے ساتھ ہوا تھا نا 2019 میں، جس طرح اللہ نے کرم کیا تھا، وہ بھی جو ہے نا ہماری اپنی پالیسی تھی کہ ہم پتہ ہے کہ جب بھی جنگ انڈیا پاکستان کی ہوئی تو ایٹمی ہتھیار چل جائیں گے، ایٹمی ہتھیار رکے گے نہیں، یہ جو کچھ بھی دونوں ملکوں کے پاس یعنی ہم نے یہ بم جو بنائے ہوئے ہیں یہ اپنے کچھ کھلونے کے لیے تو نہیں بنائے ہوئے، اپنے دفاع کے لیے بنائے ہوئے جی وہی ہے نا کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور انڈیا کے عوام بھی اسی لیے جو ہے نا وہ مودی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ تلواروں کی اور بندوقوں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ میزائل کی اور ایٹمی دھماکوں کی جنگ ہوگی۔ اور جو ہے نا پھر انڈیا تو جو ہے نا مودی جو ہے، میں مودی کے شہر میں پورے انڈیا کے چندی گڑھ سے لے کے کیرلا تک پاکستان کا پرچم لے رہا کے آیا ہوں، مودی کے شہر میں نعرہ تکبیر لگا کے ہیں کالو پورا میں۔ تو یہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کرکٹ کے میدان میں تو آپ ٹیم کے لیے میدان میں اترتے ہیں، اپنا یہ پورا پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں، پوری سپورٹ کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کو۔ آج افواج پاکستان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ جائیں گے بارڈر پہ اپنے سپاہیوں سے اظہار یکجہتی کرنے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 65 کی جنگ جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، ٹینکوں کے گولے شہر میں آئے، لوگ شہید ہوئے، میرے دوست بھی رشتہ دار بھی، اور 71 کی جنگ میں میں نے ایز اے رضاکار حصہ لیا ہوا ہے، جب انڈیا کے جہازوں نے خود آپ نے جنگ میں حصہ لیا ہوا ہے ایز اے رضاکار جو ہے نا، جب انڈیا کے بم گرے نا سیالکوٹ بارڈر کے اوپر، تو میں وہیں پہ تھا کہ انڈیا کے جہاز آئے، تو سچ کہنا پڑتا ہے ہمارے سائرن نہیں ہوا، لیکن ہم نے سمجھا کہ بھئی یہ پاکستان کے طیارے ہیں جو سائرن نہیں ہوا۔ پھر 8 سیکنڈ میں انڈیا کے جہاز فیکٹری ایریا کی طرف گئے، واپس آئے، تو جدھر میں تھا ادھر ہی 1000 پاؤنڈ کا بم انڈیا کا گرا، میرے سامنے میرے درجنوں یا سینکڑے پاکستانی شہید ہو گئے، لیکن میں نے آپ سے بات چیت کرنی تھی، مجھے اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن یہ جنگ ابھی جو ہے نا اچھی نہیں ہے۔ ہم تو یہی چاہیں گے، جنگ تو ہم چاہتے نہیں، لیکن ہم اپنا دفاع تو کرنا چاہتے ہیں۔ دفاع ایسا کریں گے کہ انڈیا کو پتہ چل جائے گا کہ دفاع ہوتا کیا ہے۔ کرکٹ میں جب آپ میدان میں اترتے ہیں اس وقت جو جذبہ ہوتا ہے آپ کا، یہ جذبہ کیسے آیا آپ کو؟ آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے تھے؟ جی میں سیالکوٹ شہر سے بلانگ کرتا ہوں، جہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے۔ میں نے کلب لیول کرکٹ کھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان میں پہلی سیمنٹ وکٹ 69 میں میں نے بنائی، اور سیالکوٹ سے پہلا قذافی اسٹیڈیم میں میچ بھی میں نے آ کے سیالکوٹ سے دیکھا۔ اس وقت ہمارے سپر سٹار ہوتے تھے ماجد خان، سعید احمد، آصف مسعود اور سرفراز وغیرہ دوسرے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر زمانہ آیا عمران خان کا میاں تھا، تو مجھے 56 سال ہو گیا میچ دیکھتے ہوئے، اور میں یہی انڈیا میں بھی جا کے دیکھا ہے، دونوں ملکوں کے عوام آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں، وہ میچ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور کتنے کامیاب میچ ہوتے تھے جب انڈیا کی ٹیم پاکستان لیکن یہ مودی کو، بی جے پی کو یہ ہضم نہیں ہوتا نا، دونوں ملکوں کے مابین کرکٹ ہو، میچز ہو، اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ بس وہ اس کا ایک اپنا انتہا پسندی ہے، تو انتہا پسندی تو اچھی نہیں ہے اس کے۔ ابھی یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تو وہ تو کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، ہم نے تو کلبھوشن جادو کے اور دوسرے سارے ثبوت بھی ہمارے جو ہے نا اداروں نے دے دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو مودی سوچے گا وہ ہوگا وہی جو دنیا جو ہے نا چاہے گی، اور جو آج زمانہ کوئی بھی آپ عدالت میں بھی جائیں تو آپ کو پروف دینا پڑتا ہے، انڈیا نے ابھی تک کوئی پروف آپ نے نہیں دیا۔ تاریخ کے جھروکوں میں ہم چلتے ہیں، آپ نے کرکٹ خود کب کھیلی، کس سال کھیلی؟ جی میں کہنا نا کہ 69 سے لے کے 69 سے شروع کی، اور 73 میں جو ہے نا باہر نکلا ڈنمارک یا امریکہ جانے کے لیے۔ یہ 3-4 سال میں نے کلب لیول کی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، اور میرا بیٹا جو آج کل ویل سیٹ ہے ملیشیا میں، حافظ وسیم، جو شعیب ملک کے ساتھ کرکٹ کھیلا ہوا ہے، اس نے اپنے جو ہے نا
बड़ी क्रिकेट खेली हुई है सियालकोट। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जब मैच होता है, इंडियन शायकीन भी मिलते थे आपसे? अभी भी मिलते हैं। अभी मैं अमेरिका में गया हुआ था, हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे, सुनील शेट्टी और इरफान पठान और राकेश रैना सारे, हरभजन सिंह, तो हम तो आपस में प्यार से मिलते हैं। और यही मैंने इंडियन लीडरों से कहना है कि आप जो है ना लोगों पे रहम करें। जंग होगा तो क्या होगा, जिसने बचना होगा बच जाएगा, जिसने मरना होगा मर जाएगा। और हमारे लिए तो मौत कोई मौत ही नहीं है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो लोग आपसे मिलते हैं उनको आप बताते नहीं हैं कि जनाब अपनी हुकूमतों से, ख़ास तौर पे वहाँ पे जो सोच है इस वक्त इंतहा पसंदाना किस्म की सोच हुकूमत की, जाके उनसे कहें कि यार ये जंग किसी मसले का हल तो नहीं है? बिल्कुल मलिक साहब, मैं तो पहले कहता हूँ कि कश्मीर की वजह से 3-4 जंगें हो गई हैं और आइंदा तो जब भी पता नहीं कश्मीर के ऊपर जंग होगी, जैसे दुनिया के मुबसर कहते हैं कि आइंदा जंगें पानी पे होंगी। ये मोदी ने जो सिंध तौस का जो है ना ड्रामा किया है और पहले वो कश्मीरियों के हकूक छीने हैं, तो ये सारे ड्रामे हैं। पानी कोई किसी का बंद नहीं कर सकता और अल्लाह अगर पानी पाकिस्तान को दे देगा तो मोदी कैसे पाकिस्तान का पानी बंद करेगा। यहाँ अभी जो है ना तंग आमद जंग आमद और इंडिया पानी बंद करेगा तो जंग तो होके रहेगी। तो यही इंडिया के लोग भी अभी जो है ना परेशान है कि ये मोदी क्या कर रहा है कि ये 2 अरब आवाम की जिंदगियां इसने खतरे में डाल। जिंदगी में सबसे ज़बरदस्त मैच आपको कौन सा लगा जिसमें आपने खूब एंजॉय किया, नारे लगाए, अपनी टीम को सपोर्ट किया? कौन सा मैच? देखो जी, 2 मैच जो हमने जीते हुए हैं ना, एक जब मियांदाद ने छिक्का मारा तो मैं शारजा में मौजूद था और वो डीप मिड विकेट पे छिक्का गया। वहीं से चाचा क्रिकेट जो है बुलंदियों के जो है ना कि जो है ना शुरू हुआ ऐसा कि आज दुनिया भर के जो जितने भी कमेंट्रेटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ये सब तस्लीम करते हैं, सुनील गावस्कर तक भी, कि क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर जो है लीडर वो चाचा क्रिकेट है। और दूसरा जब भी हमने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीती और जो जश्न वहाँ मनाया गया है जी, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन मुझे अफसोस भी रहेगा कि 2011 में हम चंडीगढ़ में जीता हुआ मैच हार गए जब भी फरीदी कैप्टन था। सबसे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में अफसोस होगा जो 1 साल पहले अमेरिका में मैच हुआ है वर्ल्ड कप का T20, हम 120 रन करने थे और हमारी टीम ना हार सकी। मैं आज भी कोई कहता है ना कि चाचा जी आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो मैं कहता हूँ विराट कोहली। क्यों? वो इसलिए कि उसने अपनी टीम के लिए बहुत मैच जीते हुए हैं। वो एक मैच में जल्दी आउट हुआ चैंपियन ट्रॉफी के, वो मैच हमने जीत लिया। उसके बाद जो भी मैच आप देखें, विराट कोहली कभी हमारे साथ 175 बनाता है, कभी 100 बनाता है। अभी जैसे यार विराट कोहली के फैन है? नहीं, फैन तो मैं सबका हूँ लेकिन आजकल जो इंडिया हमारी टीम जो है पाकिस्तान की, उसकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है जैसी इमरान के टाइम में थी, मियांदाद या वसीम अकरम के टाइम में थी। हमारी टीम उस वक्त नंबर 1 थी, इंडिया की बहुत डाउन थी। आज इंडिया की टीम बहुत आगे चली गई है, उसमें उनकी मेहनत है। पाकिस्तानी प्लेयर आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? जी, पाकिस्तान के मैंने सारे प्लेयर देखे हुए हैं। कप्तान को मैं इमरान खान को, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ा अरूज हासिल किया, नंबर 1 टीम भी बनी। लेकिन अगर मेरे एक प्लेयर को मैं पसंद करता हूँ ना पाकिस्तानी में, तो मैं उसको करता हूँ वसीम अकरम को और मियांदाद को, जिन्होंने बहुत से मैच जीत के दिए। अच्छा, प्लेयर वो जो मैच जीते बिल्कुल जो है आपने जो है ना अच्छा खेले जो है ना। किसी खिलाड़ी पे गुस्सा आया हो कभी पाकिस्तान की टीम पे, यार इन्हें की करता? गुस्सा जो बताया ना कि 120 रन नहीं हुए, तो मैंने 1 महीना रहना था न्यूयॉर्क में, तो मैं 10 दिन के बाद ही अपने दोस्तों को बोला मैं वापस जाना दिल बर्दाश्त था। तो मैं अफसोस ज़रूर हुआ, लेकिन पाकिस्तानी लोग जो है ना वो टीम के बारे में, प्लेयरों के बारे में रॉन्ग टॉक करते थे, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। टीम को भी यही कहना है, प्लेयरों को भी, कि ये मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है। जब इमरान के टाइम में जो है ना टीम नंबर 1 थी, वसीम अकरम, मियांदाद और सईद अनवर जैसे, इंजमाम जैसे प्लेयर थे, यूनुस खान जैसे, तो आज प्लेयर जो है ना अरबों खरबों पति है। तो इनको भी कौम के लिए या खुशियों के लिए मैच जीतने होंगे।
شاہد افریدی صاحب آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ جی شاہد افریدی سے بڑی ملاقاتیں ہیں. جب بھی اس نے سینچری بنائی تھی 45 گیندوں میں کانپور میں, تو میں وہاں موجود تھا. وہاں میں جمعے کی نماز کے لیے گیا اور واپس آیا تو وہ پولیس نے مجھے روکا کہ بھئی چاچا جی آپ, میں کہا جی انٹری تو آپ کو دینی پڑے گی. آپ کو پتہ نہیں آپ کس کو روک رہے ہیں. یہ شام کو جب بھی خبریں چلیں گی نا کہ چاچا جمعے کی نماز کے لیے کانپور گیا اور نماز کے لیے اور پولیس نے اس کو واپسی میں انٹر نہیں ہونے دیا, تو پھر آپ کو چاچے کرکٹ کی اہمیت کا پتہ چلے گا. اور اللہ کی رحمت ہے, میں دلی میں ایک دفعہ ملک صاحب گیا تو وہاں مشرف نے وہ میچ دیکھا 2005 میں, تو وہاں الاؤ تھا کہ کوئی آدمی پائپ لے کے نہیں جا سکتا. تو میری ایک خواب تھا کہ فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ ہوگا, ابھی تو مودی نے اس کا نام بھی بدل کے, ہمیں دلچسپی نہیں ہے کہ پہلے تو فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ تھا, ابھی انہوں نے نام بدل کے کیا رکھا. تو وہاں میں گیا تو مجھے پولیس نے روکا کہ چاچا جی مشرف صاحب آئے ہوئے ہیں, میں جو ہے نا وہ ٹیموں سے بھی ملا, تو یہ پائپ نہیں اندر لے کے جا سکتے. تو میں نے کہا جی یہاں تو مجھے ریٹن لکھ کے دیں کہ چاچا کرکٹ پائپ لے کے نہیں جا سکتا. نہیں تو چاچا کرکٹ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم جو ہے نا قذافی میں, کراچی میں اور پنڈی میں سردار جیوں کی تلواریں اور کرپانے جو ہے نا اسٹیڈیم میں جانے دیتے ہیں, تو چاچا کا پائپ ضرور جائے گا. تو پھر وہ کمشنر ملک صاحب کہتے ہیں آئی جی کو نا, ہاں جی, تو کمشنر کے پاس وائرلیس گئی تو کمشنر نے آرڈر کیا کہ چاچے کو پائپ الاؤ کیا جائے کہ چاچا بیسٹ چیئر لیڈر ہے اور چاچا ذمہ دار آدمی ہے. تو آدمی جو ہے نا, جو آدمی کی نیت نیک ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے. اور ابھی بھی اگر انڈیا نے جنگ کی نا تو میں ایک ہی مائیا کہنا چاہتا ہوں, اچھا اسی کبوتر اسمانہ چ چھڈے ہوئے نے, اسی کبوتر اسمانہ چ چھڈ دواں گے, اسی کبوتر اسمانہ چ چھڈ دواں گے, جن نے ساڈے ملک وال میلی نظر نال تکیا اسی اکھا ہی کٹ دواں گے. واہ واہ بھائی واہ. تو کرکٹ کے میدان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے پلیئرز کا. کوئی ایسا کھلاڑی جس سے آپ کو بہت دوستی ہو گئی ہو کہ جی یہ میرا صاحب بڑا دوست ہے, پتنا مر گیا ہے؟ یہ ہے عبدالرزاق اور محمد یوسف ہے, سارے پلیئر عزت کرتے ہیں. جو ہے نا شعیب ملک ہے, اس کا ماموں میری ٹیم کا وکٹ کیپر ہوتا تھا, ایک کلاس فیل ہوتا ہے سیالکوٹ میں. تو یہ ہے کہ رضوان کو میں نے دیکھا کہ سری لنکا میں وہ 50 قدم چل کے میرے پاس آیا. تو یہ چاچے کا آنر ہے کہ بھی چاچا نے جو ہے نا 99 میں پہلا پاکستانی بنا جس کو انگلینڈ ایمبیسی نے وداؤٹ ڈاکومنٹس کے آنری ویزا دیا, اور ابھی 5 سال کا ویزا امریکہ نے بھی دیا ہوا ہے. کوئی ڈاکومنٹس نہیں دیے؟ نہیں ڈاکومنٹس, جب بھی میری پراپرٹی نہیں ہے, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, میں انکم ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے, لیکن مجھے انگلینڈ کا بھی ویزا ملا. میں 19 وزٹ کی ہے انگلینڈ کے, لیکن چاچا کرکٹ جیسا جاتا ہے واپس ایسا ہی آتا ہے. امریکہ بھی گیا واپس آیا. میں نے پاکستان سے ایسی کھری ایسی سچی محبت کی ہے کہ دنیا میں مثال بنایا ہے کہ بھئی دنیا میں مجھے سب سے اچھا ملک صاحب میں یہ لائیو جو پروگرام جائے گا, میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں ہمیں سب سے پیارا لگتا ہے سعودیہ, جہاں اللہ کا گھر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. اس کے بعد ہمیں ساری دنیا میں سب سے پیارا پاکستان لگتا ہے کہ یہ بھی کلمہ طیب کے نام پہ بنا ہوا ہے, اور ایک دن یہ اسلام کا قلعہ ضرور انشاءاللہ بنے گا. یہ بتائیں کہ کوئی کبھی ایسا ہوا کسی پلیئر کے حوالے سے آپ کو لگا بڑا مغرور ہے بھائی میں انہوں لفٹ نہیں کرانی, میں نہیں ملنا؟ نہیں, میری سارے دنیا بھر کے پلیئر جو ہے وہ عزت کرتے ہیں. اور دوسرے میرا تو یہ تجربہ بھی ہے کہ ہمارے جو کراؤڈ والے ہیں نا, وہ بھی جس طرح میں تو سارا دن پبلک میں ہوتا ہوں, روز ہزاروں فوٹو بناتا ہوں, لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں. لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں؟ نہیں, خلاف نہیں بولتے, لیکن 10 فوٹو میں بنا کے نا کہتے ہیں چاچا جی فوٹو ٹھیک نہیں آئی. تو میں پھر انہوں نے کہنا جی مغر دی کھیر چ میٹھا پورا نہیں ہوں جی. تو یہ ہے کہ میرا تو ڈیوٹی ہے پاکستان کی نمائندگی کرنا. اور ملک صاحب میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے پاکستان سے پیار کر کے ایک ہسٹری بنائی ہے جی. اور میرا مشن کیا ہے چاچے کا, یہ میسج ہے ہر پاکستانی کو, ہر انسان کو دنیا کے, کہ چاچے کرکٹ کا مشن ہے سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا.
بالکل ٹھیک. اس کے بعد ایک اچھا پاکستانی اور ایک اچھا مسلمان بن کے پاکستان کا نام روشن کرنا، لوگوں کو خوشیاں دینا اور غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا وہ چاچا کر رہے ہیں. کہتے جی چاچا جی آپ نے مکان بیچ دیا، آپ نے گھر کا سونا بیچ دیا، آپ کو کیا ملا؟ وہ لوگوں جو مجھے ملا وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا. آج کوئی شوگر مل والا، کوئی ٹیکسٹائل مل والا، کوئی اربوں خربوں پتی دنیا میں پاکستان کی پہچان نہیں ہے. یہ گنبد خضرا کا رنگ پہن کے، جھنڈا لہرا کے، اچھی نمائندگی کر کے میں دنیا میں پاکستان اور اسلام کی پہچان بنا. لیکن دیکھیں لوگ آپ کو تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ دبئی میں آپ کو لوگوں نے تحفہ دیا، آپ نے مجھے دے دیا تھا. یہ آپ کا بڑا پن ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تحفے لوگ مجھے دیتے ہیں اور میں آگے لوگوں کو دے دیتا ہوں. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی. میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، آپ کا ایک دوست بھی تھا کہ کسی منسٹر کا نیفیو تھا، تو یہ ایک چاچے کا اپنا سٹائل ہے. میں نے کرکٹ اپنی فیملی گراؤنڈ پہ کھیلی ہوئی ہے، زندگی میں بڑے رنگ دیکھے ہوئے ہیں. میرے بڑے نعرے ہیں، ایک یہ بھی ہے، ہوتا ہے بھی ہوتا ہے، کھیل میں ایسا ہوتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی تم کبھی غم. یہ زندگی کی زمائشیں تو ہے. لیکن چاچے کو 100% لوگ کسی کو اچھا نہیں کہتے، زمانہ ایسا ہے. لیکن میں بڑا پرسکون ہوں کہ میری زندگی میں بھی زیادہ لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، اچھا جانتے ہیں. اور جبھی میں ابھی تو موبائل میں ہوں، ہسٹری کا حصہ بن چکا ہوں، جبھی میں اس زندگی میں نہیں ہوں گا، اس دنیا میں اللہ کی رحمت کام آتی ہے. مرنے کے بعد اللہ کی رحمت کے بعد پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی. آپ کو لگتا ہے نا کہ جو آپ سے محبت ہے، یہ اس پرچم سے محبت ہے جو آپ پہن کے اس میدان میں؟ کوئی شک نہیں ہے. یہ پرچم پہلے میں 2 لہراتا تھا جوانی میں، ابھی ایک ہی میں لہراتا ہوں. اور کسی زمانے 2003 میں میں نے ایک میرا امریکہ سے ساتھی آیا اور ہم نے ایک ملی نغمہ بنایا تھا جس کے شعر یہ تھے: یہ میرا وطن، میری چاہتیں، میرا ضمیر، ناٹ فار سیل. کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا، ہمارا وطن اور چاہتے اور ضمیر جو ہے نا، یہ کوئی خرید نہیں سکتا. اور زندگی با ضمیر کی ہے، بے ضمیر کی کوئی زندگی نہیں ہے. کنجوس آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے، سخی آدمی کی دنیا میں اللہ تعالیٰ. چاچا کرکٹ نے کبھی سوچا کہ سیاست کے میدان میں آ جائے؟ کسی نے کہا ساڑی پارٹی سے آ جا بھائی؟ دیکھو جی، مجھے سید نور نے کہا چاچا جی میری ایک فلم کر لو. انگلینڈ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ چاچا جی ہماری ایک فلم کرو. تو میں قوم کا ہیرو بننا چاہتا ہوں، میرا یا سائمہ کا چاچا نہیں بننا چاہتا. قوم کا میں ہیرو بن چکا ہوں. لیکن میری ایک آرزو رہی ہے کہ کوئی، میں بھی کتاب اپنی لکھ رہا ہوں، کبھی آ جائے گی. یا میری ایک آرزو رہی ہے کہ کوئی ایسی پارٹی ہو جو میری لائف پہ جو ہے نا ڈاکومنٹری بنائے. یا مجھے ایک واقعہ یاد آیا خودداری کا کہ اسکاٹ لینڈ میں ایک مجھے پاکستانی ملا، میں اسٹیج شو کر رہا تھا، تو اس نے مجھے واقعہ بتایا کہ وہ پلیس لے کے دیتا تھا انڈین فلم والوں کو. تو وہ اشکے کمار ان کا کوئی ایکٹر ہے، وہ اس فلم کا ہیرو تھا اور وہ اسکاٹ لینڈ میں ٹھہرا ہوا تھا. تو اشکے کمار نے پاکستان کی خودداری کو للکارنے کے لیے وہ جو پلیس دیتا تھا نا اپنے ٹیم کو، فلم والوں کو، اشکے کمار نے اس کو کہا، ندیم اس کا نام تھا، لاہور کا تھا، اس کو سلوٹ ہے چاچا کرکٹ کا کہ ایسے خوددار لوگ میری قوم میں ہیں. تو اشکے کمار نے کہا کہ ندیم یہ میرے کپڑے استری کرو. تو اس نے کپڑے اس کے منہ پہ مارے اشکے کمار کے کہ تم نے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ کے کیا میرا غیرت کا امتحان لیتے ہو کہ تم نے مجھے کپڑے استری کرنے کے لیے دیے. یہ واقعی وہ ہے جو بالکل سچ ہے. اس نے پروڈیوسر پریشان ہو گئے، اس کا کروڑوں انویسٹ تھا. اس نے کہا میں آئندہ جو ہے نا ایسے پیسے پہ لعنت بھیجتا ہوں جو میرے قوم کی اور میری خودداری کو جو ہے نا ختم کرے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، پیار کرو پیار کراؤ، جی کرو جی کراؤ، یہ اصول ہے. اور اب میں پھر آخر میں انڈیا کے عوام جو ہے جو پریشان ہے جو ہے نا، پریشان مودی کی وجہ سے. ان کے جرنیلوں نے بھی کہہ دیا، اپوزیشن نے بھی کہہ دیا، پاکستان میں تو سب کہہ رہے ہیں
کہ بھی ہم سب فوج کے ساتھ ہیں, جنگ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا, فتح انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی, اور انڈیا کا وہ حال ہوگا کہ وہ ابھی نندن کے واقعے کے بعد جو ہے نا وہ بھول جائیں گے. ہمارے پاس سب ثبوت ہم دے رہے ہیں, تمہارے پاس پلوامہ کا یا پہلگام کا ثبوت ہے تو تم دو. پاک فوج کے سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اس بار اگر کوئی ایسی غلطی کی ہندوستان نے تو بڑا فیصلہ کن اور حتمی جواب ملے گا. جی بالکل, میں ان کی تقریر سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ بہت اچھا ہوا جو 2 نظریاتی نظریہ جو ہے نا وہ سچ ثابت ہوا ہے. ہماری اور ہندوستان کی ہندوؤں کی سوچیں ہی نہیں ملتی, ہمارا کلچر نہیں ملتا, ہماری زندگی گزارنے کے اصول نہیں ملتے. اور بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ اس دفعہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی, وہ جہاں بھی ختم ہوگی نا وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی, اور اس میں جو نا انشاءاللہ جو دھوکے سے کشمیر لیا ہوا ہے اور حیدرآباد لیا ہوا ہے, جوناگڑھ لیا ہوا ہے طاقت کے سارے, یہ سارا ان کو بھی پتہ ہے, انڈیا کے عوام کو بھی, کہ یہ چیٹنگ سے لیا ہوا ہے. تو یہ جنگ ہوگی تو انشاءاللہ جو ہمارے دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, تو یہ مودی جو کچھ کر رہا ہے نظر تو یہی آ رہا ہے. کیا کر رہا ہے مودی؟ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ وہاں ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے. کشمیر میں اور ہندوستان میں جی کو مسلمان گائے ذبح کر لے یا گائے لے کے جا رہا ہے, یہ نہیں ہے. مقابلہ ہوتا ہے. ملک صاحب جب بھی میں روج میں تھا نا تو انڈیا کا سب سے بڑا انتہا پسند جو تھا نا اس کا نام تھا بال ٹھاکرے. تو میں نعرے لگایا کرتا تھا نا شارجے میں, مذاق بھی کرتا تھا. تو میں کہتا تھا بھی ایسا کرتے ہیں کہ چاچا کرکٹ کا اور بال ٹھاکرے کی ریسلنگ کرا لیتے ہیں یا لڑائی کرا لیتے ہیں, جتنا پیسہ ہوگا وہ غریبوں میں بانٹ دینا اور دنیا دیکھ لے گی کون بچے گا کون مر جائے گا اپنے وطن کے لیے. چاچا کرکٹ مشہور ہونے سے پہلے وسائل کی کمی آتی تھی کبھی کہ جناب پیسے نہیں ہیں, میچ میں کیسے جاؤں گا؟ ٹکٹ کی بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے جناب ٹکٹ لیں پھر اندر آئیں. نہیں, اللہ کی رحمت ہی رہی ہے. جبھی میں چودھری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اچھے دوست تھے, اپ ڈاؤن بڑے زندگی میں دیکھے ہیں. تو اپنی کرکٹ فیملی گراؤنڈ پہ, میں اپنی کرکٹ گراؤنڈ نہیں کہتا, فیملی گراؤنڈ, ہماری فیملی کی اپنی سیالکوٹ میں گراؤنڈ تھی, اور سیالکوٹ کے لوگ نہیں دنیا کے بھی لوگ جانتے ہیں. چودھری کرکٹ کلب نام تھا جی, چودھری کرکٹ کلب اس کا نام تھا. اور اس کے کئی پلیئر جو ہے وہ جو ہے نا پاکستان کھیلتے کھیلتے رہ گئے, یا سوئی گیس اور دوسری وہ ٹیموں کی طرف سے کھیلے. تو یہ میرا ایک شوق تھا. لیکن ابھی جو کچھ میں کرتا ہوں نا یہ کرکٹ سے زیادہ اپنے ملک کے لیے, ملک کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے لوگوں کو خوشی دینے کے لیے. یہ میں خوشیاں لوگ, میں انڈیا میں جاتا ہوں نا تو مجھے مسلمان بھی ملتے ہیں, سکھ ہندو عیسائی بھی ملتے ہیں, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چاچا جی جب بھی آپ ٹی وی پہ آتے ہیں نا صرف مسلمان خوش نہیں ہوتے, ہندو سکھ عیسائی بھی سارے خوش ہوتے ہیں. تو زندگی ایسے گزارو کہ کوئی آپ کو اچھا یاد کرے. کیڑا ملک جتنے جا کے سے بازار گھومرے ہوتے تو انہوں زیادہ محبت ملتی ہے؟ انگلینڈ میں جاتا ہوں نا, میں نے پہلے بتایا نا سب سے زیادہ گفٹ مجھے انگلینڈ سے ملتے ہیں. اچھا. دوسرے نمبر پہ مجھے ابھی امریکہ سے بڑے گفٹ ملتے ہیں. اچھا. 4 دفعہ میں 2.5 سال میں 4 وزٹ کر چکا ہوں. تیسرے نمبر پہ آپ مجھے ملے تھے یو اے میں, میں نے 25 سال نوکری کی ہوئی ہے اور 52 سال سے میں وہاں آ جا رہا ہوں. تو بڑے اچھے مہربان دوست ہیں. یہ ہوتی ہے کمائی کہ چاچا کرکٹ 52 سال سے ابو ظبی یو اے میں, آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے, 52 سال سے اہل وطن نے نہ چاچے سے جو ہے نا کرایہ لیا ہے روم کا, نہ کسی پاکستانی ہوٹل والے نے کھانے کے پیسے لیے. اچھا, روم کا کوئی کرایہ مجھ سے نہیں لیتے ہیں اہل وطن, پنجابی خاص طور, اور یہ جو ہوٹل والے بھی ہیں نا مجھ سے, جو پنجابی خاص طور پہ, وہ انڈین ہو خواہ پاکستانی ہو, انڈین بھی سے سردار جی نہیں لیتے, اور لیکن زیادہ اپنے جو پاکستانی ہیں وہ نہیں لیتے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہیں کمٹمنٹ کہیں اور کی ہو, کسی نے کہا نہیں جی چاچا جی آج تو 9:30 سے رہنا؟ نہیں, چاچے کی ایک ہے جو ہے نا کہ وعدہ جہاں ہوتا ہے وہاں پورا ہوتا ہے. اور یہی میرا ایک اصول ہے کہ اپنے, میں ایک قوم نو دسنا چاہنا کہ میں بلدیہ میں کام کرتا تھا, تو وہاں میری 1-2 باتیں بڑی سمجھانے کے لیے لوگوں کو کی کہ جیڑا پنجابی جنہوں کہندے نے, میرا ایک فکرہ بڑا مشہور سی کہ جیڑا 100-200 درہم منگے انہوں نہ نہیں,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਤੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ 2000 ਦਰਮ ਦਵੋ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾ 100 200 ਲਵੋ ਦਵੋ ਨਾ ਦਵੋ کوئی پرواہ نہیں لیکن پوری طرح چاچے نے نہیں دینی ہے تو یہ ساری عزت مجھے گنبد خضرا اور پرچم ادھر میں نے سینے پہ لگائے ہوئے ہیں اور روز میں ملک صاحب اپنے ضمیر سے پوچھ کے یہ وردی پہنتا ہوں کہ چاچا کرکٹ تم گنبد خضرا کا یہ رنگ یہ پاکستان کا پرچم پہننے کے قابل ہو یا نہیں. مستقل یہ کپڑے پہنتے ہیں عام تقریبات میں بھی یا وہاں پہ کپڑے چینج کرتے ہیں؟ نہیں کپڑے میں زیادہ جو ہے نا چینج ہی رکھتا ہوں. جب بھی کوئی ابھی لوگوں نے شادیوں پہ بھی بلانا شروع کر دیا ہے دوستوں کی معرفت تو میں اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھتا ہوں. اور کیپ ٹاؤن میں گیا جہاں شعیب اختر نے سب سے تیز گیند کی 2003 میں تو وہاں ایک طرف تو یہ تیز گیند کا نظارہ دیکھا اور ویک ملک نصر اللہ صاحب وہاں کیپ ٹاؤن میں 2 دریا ملتے ہیں قرآن پاک میں جو آتا ہے نا بحرین یلتقیان ہے کہ جدھر میٹھے اور کھارے پانی کا دریا وہ کیپ ٹاؤن میں ملتے ہیں. تو میں وہاں مودی کے شہر احمد آباد کے مسلمانوں کا مہمان بنا عبداللہ لاہوری اور آصف لاہوری کا. وہ ہے انڈیا گجرات کے رہنے والے لیکن وہ پاکستان سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ میں لاہوری لکھا اچھا. اور قائد اعظم کو انہوں نے 1940 میں 2 لاکھ پاؤنڈ بھیجے جب بھی پاکستان کی یہ تحریک چل رہی تھی پاکستان بننے کی تو بڑے بڑے ماؤں کے لال ہوئے ہیں. آج کرکٹ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کبھی جب پاکستانی ٹیم میچ ہارتی ہے تو عوام میں بڑی مایوسی کرکٹ کے شائقین اسٹیڈیم چھوڑ کے نکلنا شروع ہوتے ہیں تب آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی اور پولا پولا نکل جاؤں؟ نہیں میں تو کبھی جو ہے نا ایسا نہیں نکلا لیکن میں جب بھی کوئی پاکستانی ٹیم بالکل نا کوئی اچھا کھیلے تو پھر میں نعرہ ایسے یہ میرے نعرے ہیں چاچے ایک طرح سے یہ نعرہ ہوتا ہے چاچے دی گل من کے کھیلو جم کے کھیلو جم کے کھیلو اچھا کھیلو مل کے کھیلو شان سے کھیلو وان سے کھیلو دل سے کھیلو جان سے کھیلو. لیکن جب ہماری ٹیم جو ہے نا کیچ چھوڑتی ہے یا بری طرح ہارتی ہے نا تو پھر میں غصے میں کہتا ہوں نہیں چلے گی نخرہ بازی نہیں چلے گی. یہ وطن آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہے تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے. ہاریں بھی تو اس شان سے ہارے کے دیکھنے والا کہ بھئی آپ ہار کے بھی جیتے ہیں. پی سی بی والے ناراض نہیں ہوتے کہ جی ایک تو کیوں اس طرح دے نعرے لا رہے ہو؟ نہیں پی سی والے جڑے نا میرے انہوں نے تو پتہ ہے کہ بھئی 2015 پہلے ہی میرا جھگڑا تھا کہ 26,000 دیتے تھے وظیفہ تو میں کہتا ہوں 26,000 نہ تو بندہ کراچی نہیں جا سکتا ہے جی. لیکن چلو جن لوگوں نے میرا راستہ روکا کچھ دنیا میں نہیں ہے جنہوں نے روکا آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ راستہ روکے تو چاچے کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. اس میں بڑے بڑے سپورٹ منسٹر بھی ہیں بڑے بڑے اور لوگ بھی ہیں تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک راستہ روکتا ہے اللہ 100 راستے کھول دیتے. عمران خان وزیر اعظم بنے جب ایک کرکٹر پاکستانی ٹیم کے کپتان ورلڈ کپ جیتنے والے انہوں نے بلایا چاچا جی آؤ ذرا ملاقاتیں کرو. اس کے وزیر اعظم بننے سے 1 ہفتہ پہلے اسد عمر کے جلسے میں میری آخری ملاقات ہوئی جو اسلام آباد میں ہوا. میرے کوئی ملک صاحب اپنی زندگی کے اصول ہیں. اس کے بعد جو ہے نا سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے ملنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جی میں امیر بن جاؤں میرے گھر میں خوشحالی ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ بنے پاکستان کا ہر گھر میں خوشحالی ہو اور ہر جو ہے نا لوگ جو ہے سب کو انصاف ملے. لیکن حکومتوں سے جو توقعات لوگ رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں حکومتوں نے پرفارمنس یا کارکردگی دکھائی ہے جس کا وعدہ کرتے ہیں؟ ملک صاحب ہم نے 1 روپے کی 20 روٹی لی ہوئی ہے ایوب کے زمانے میں اور دال مفت ملا کرتی تھی ہیں جی. آج ہم تو بچپن سے کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے یا مڈل کلاس کے تو ہم کہتے تھے وہ خیر ہے گوشت نہیں تو اللہ دال روٹی بھی دے گا. ملک صاحب جو میں ایسے برے حالات زندگی میں قوم کے کبھی نہیں دیکھے. لبرٹی میں رہ رہا ہوں یہاں سے کچھ دور وہاں چلنے پھرنا اتنا رش ہوتا تھا چلنے پھرنا مشکل ہو جاتا تھا. آج 9 بجے کے بعد جائیں تو آدھی مارکیٹ ایسے ہی بند ہوتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ کرے پھر پاکستان میں خوشحالی کا دور آئے اور اللہ کرے کہ
अच्छे हालात हो जाएं तो ये सारा। कसूरवार सिर्फ हुक्मरान है या अवाम भी हैं? जी अवाम भी है जो है ना देखती है कि भाई ये आदमी कैसा है, तो उसके बाद उसको जो है ना सिलेक्ट करती है। या मैं अभी किसी से नहीं डरता पाकिस्तान में, जितने बड़े में मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जो है ना इंडिया में मुझसे सवाल पूछा गया, चाचा जी आपको डर नहीं लगता, आप ये कुर्ता पहन के जो है ना इंडिया में घूमते हैं? तो मेरा जवाब होता है कि अल्लाह से डर जाओ तो बंदों का डर रहता ही नहीं है। इसलिए हमें भी जो है ना ये अभी मुझे क्या बताऊं मलिक साहब कि मैं अभी बात कर रहा था अब्दुल हई लाहौरी साहब की, जिन्होंने 2 लाख पाउंड भेजे, कब्जा माफिया ने लिबर्टी में उसी के फ्लैट पे कब्जा कर लिया। उसने तो खरीदा इधर पाकिस्तान की मोहब्बत में आके रहूँगा, एक दफ़ा रहा, दूसरी दफ़ा आया तो जली डॉक्यूमेंट्स जो है ना उन्होंने कब्जा कर लिया। तो मुझे पता चला तो उस वक़्त खालिद मकबूल था, तो मैंने कहा कि मेरे वो जानने वाले हैं, लेकिन आफरीन अब्दुल हई को उन्होंने कहा चाचा जी ये कब्जा माफिया बड़े ऐसे लोग होते हैं, है जी, मरने मारने में तुल जाते हैं, हमें प्लाट मिले या ना मिले हम आपका रिस्क नहीं लेंगे। तो ये ऐसा कानून होना चाहिए कि भाई कोई आदमी परेशान, मैं जानता हूँ दर्जनों ऐसे और कानून हैं, लोग जो है ना परेशान हैं, कुछ जंट जो है वह फ्रॉड करा देते हैं ऐसी प्रॉपर्टियाँ। लेकिन अभी तो खुसूसी अदालतें बनाई जा रही हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो है वो कब्जा ग्रुपों से खाली करवाने की। अल्लाह करे कि जो है नहीं ऐसे ही है, लेकिन एजेंट ऐसे फ्रॉड कराते हैं कि समझ नहीं आती है। कभी मुखालिफ टीम के शायकीन ने, प्लेयर्स ने आपके खिलाफ वोटिंग की हो? नहीं, मेरे तो सारा जो है ना प्यार ही करते हैं। या मेरा एक अपना, सबसे पहले मैं कहता हूँ जब ये 2011 का मैच हुआ था ना और बड़े लोग गए हुए थे सारे, तो वहाँ जो क्राउड था ना हमारा भी पाकिस्तान और इंडिया का, तो मैंने सबसे पहले ये कहा, आला मेरा इंटरव्यू चला आपने स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव, और मैं तो क्रिकेट खेला हुआ, ऐसा इंटरव्यू दिया कि हर इंडियन ने भी, दुनिया के हर शायक ने क्रिकेट को पसंद किया। तो मैदान में मैंने यही कहा कि भाई हम रॉन्ग टॉक नहीं करेंगे, आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, हम इंडिया के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाएंगे, आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन जब भी फिर किसी ने पाकिस्तान का नाम लेने की कोशिश की, जब भी फरीदी आउट हुआ तो पाकिस्तान का मैं लफ्ज़ नहीं लिया, लेकिन जब भी इंडिया जीता तो मैंने मलिक साहब सबको मुबारकबाद दी। हर चीज़ में होती है, जब भी पाकिस्तान जीता इंडियन प्लेयर मुझे मुबारकबाद देते हैं, मैं उनको देता हूँ। लेकिन जो मैं बाहर निकलिया ना तो बड़े जो ना पुलिस अफसर सीनियर थे ये थे वो, तो मैं उन्होंने भी ना ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, मुबारकबाद ना हिंदी च ਵਧਾਈ आते हैं, तो नाल ही होंगे ना मेरा स्टाइल। मैं क्या भाईया जी मैच तो बड़ा चंगा होया, पाकिस्तान जिद्दा जिद्दा रह गया, थोड़ी टीम चंगी खेडी है, तो एक गल नहीं चंगी हुई। वो कहता चाचा जी वो की, मैं क्या जो साडा मुंडा उडन आई थोड़ियां कुड़ियां मैनू अखा मार दियां सन। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों? वो हसदियां, मतलब हासा मजाक ही अपनी खुशी दा इज़हार अपनी खुशी दा इज़हार ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਮਾਈਏ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ हैं जी, चेयर लीडर के नारे भी बनाए। कभी सोचा ही नहीं सी कि बई एक बारी मैनू 7वीं दे विच एक मास्टर ने ना मलिक साहब मारिया। अच्छा, नवा नवा आया सी, मैं बेहोश होने का ड्रामा कर दिता, तुरंत करके मैं इंज हो गया। जी मास्टर घबरा गया, उन्हें साइंस का मास्टर बुलाया, उन्होंने मैनू दवाई पिलाई, मास्टर घबराया रहा सी, उन्हें पैसे दिते, उन्हें कहा थोड़ी दूर ही सी लाहौर स्वीट हाउस, उन्हें कहा दुध विच जलेबियां पा के लियाओ, उन्होंने जलेबियां पा के आंदियां, मैं क्या पहले हुण घ्यो पाओगे देसी तो फिर मैं जलेबियां खावांगा। मैं 7वीं तो लैके 10वीं तक पढ़िया, किसी मास्टर की जरूरत ही नहीं पई। मैं सबक नाना सुना, उन्हें कहा बह जाए साढ़े वास्ते पढ़ने अपने, तो मैं कहना जी अपने, लेकिन मैनू पता नहीं सी कि मैनू सारे मेरी फैमिली भी कहती सी निकनेम जीला चौधरीਆਂ ਦਾ, ਉਹ जीलिया तेरा की बनेगा। मैं क्या अल्लाह करम पैदा कीता रहा, कोई ना कोई तो बने। लेकिन जिले ने साबित करता कि दुनिया के सारे कैमरे बड़ी बड़ी अदाकारां ते खूबसूरत ख्वातीन दे जान दे बजाय
ਚਾਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਕਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਫਲੈਗ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖਿਜ਼ਰਾ ਦਾ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਤੇ ਪਰਚਮ ਪੈ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਤੰਗ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਨੇ। ਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਉਮਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ PSL ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੈ, ਬੀਂਗ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ थे, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੈਲ ਸੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨਹਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਵਸੀਮ ਜਿਹਦਾ ਨਿਕ ਨੇਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ PCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਕਤ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਹਿਰ ਸਿਆਲ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਨਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ PCB ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ? PCB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PCB ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ 26,000 ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ 2015 ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ PIA ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਰੇਲਵੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਂਬੈਸਡਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ करता रहेगा। फ़कीरा नाए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, अगर तुमसे पूछे कोई है अमीर जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। असी कुछ ना कुछ मलिक साहब पाकिस्तान से किया है, आइंदा जिंदगी च भी जरूर करांगे जदों तक जिंदगी ने साथ दिता। 76 साल माशाल्लाह तुहाडी उम्र है, थकावट नहीं हो जाती इन्ना सफ़र करके, इन्ने नारे मार मार के? ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਲਿਕ। ਅੱਛਾ। ਥਕਾਵਟ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏ, ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੋਈ 14-15 ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਸਾਰੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਰਾਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਵਾਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ PSL 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਗੇ चले जावांगे इंशाल्लाह। चाचा क्रिकेट, बड़ा शुक्रिया तुम्हारा। चाचा क्रिकेट हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनको खेल के मैदानों में देखा होगा, लेकिन 76 साल ये हमारे अब्दुल जलील साहब बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे कायद भी हैं, हमारे एम्बेसडर भी हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर। तसव्वुर कीजिए जो शख्स पाकिस्तान का परचम पहन के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पैगाम लेकर जाता है, वो इससे कहीं ज़्यादा इस बात का मुस्तहिक है कि पूरी कौम और आज की हुकूमत और आज का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इनकी इन कोशिशों को ज़रूर जो है वो अप्रिशिएट करता रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फिर कभी क्रिकेट के हवाले से तफसीली बात करेंगे, क्योंकि आजकल मोदी ने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है, एक लड़ाई का एक माहौल बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग भी हो रही है। जवाब भी पाकिस्तान भरपूर दे रहा है। इसलिए आज की गुफ्तगू में ज़्यादा इसको भी हमने डिस्कस किया, लेकिन किसी दिन क्रिकेट के हवाले से चाचा से बड़ी तफसीली बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।